حسن بھائی، آپ نے جا بجا قرآن کا ذکر کیا. غامدی صاحب بھی اس دور میں کھڑے ہیں نا، جو ہم سب کو بتاتے ہیں کہ مذہب کو جہاں سے آپ نے لینا ہے وہ قرآن ہے اور سنت ہے. ہم جب سنت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو رسول خدا نے ریاست بھی بنائی. چلیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینے میں انہیں اقتدار حاصل ہو گیا کہ مدینے میں تمام جو بڑے تھے وہ مسلمان ہو گئے. اسی کے ساتھ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ رسول خدا نے آس پاس جزیرہ نما عرب میں اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے خود لوگوں کو لیٹرز لکھے کہ ہماری بات مان لو ورنہ ہم حملے کرتے ہیں. تو ریاست کی وہ شکل بھی تو موجود ہے نا، وہ رسول خدا خود کرتے رہے. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اپنی منصبی حیثیت کی رعایت سے کیا. یہ منصبی حیثیت خود قرآن مجید نے ان کو دی ہے. قرآن کا مطالعہ کریں، وہ بتاتے ہیں کہ جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. رسول آتے ہیں، فیصلہ کر دیا جاتا ہے. فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے فیصلہ ہوگا. اور کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رسول کے آنے کے بعد حجت تمام کر دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عذاب آتا ہے، اور یہ رسول کی موجودگی میں آتا ہے، اس کے بعد نہیں آ سکتا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جس وقت تک ہم رسول کو نہ بھیج دیں. تو رسول کی یہ منصبی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خدا کی نشانی اور آیت بن کے زمین پر آتا ہے اور اتمام حجت کرتا ہے. وہ جو حقائق آپ کی فطرت میں موجود تھے، جو شریعت کی باتیں تھیں، وہ سب بتا کر کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیتا. تو جو کام قیامت میں ہونا ہے اس کو دنیا کے سٹیج پر، دنیا کے پردے پر ایک ریپلیکا، ایک ٹریلر کے طور پہ کر کے دکھاتا ہے. اور یہی وہ کام ہے جو پھر اس کے ساتھ ہی ان مقامات پہ کرتے ہیں جہاں پہ رسول نے اتمام حجت کر دیا ہو. آپ اگر صحابہ کرام کے بیانات پڑھیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جن جن علاقوں میں وہ گئے وہاں جا کر انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں پیغمبر نے یہ حکم دیا تھا اور پیغمبر کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ کرنا ہے. تو اگر کوئی شخص آج کے دور میں سمجھتا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کو اپنے آپ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ پیغمبر کا جو منصب تھا، پیغمبر کی جو حیثیت تھی، وہ اس سے بھی متعلق ہو جاتی ہے. اگر وہ دینیاتی استدلال دے رہا ہے تو پھر اس کو قرآن سے یہ بتانا پڑے گا کہ جو کچھ پیغمبر سے متعلق تھا، جو کچھ پیغمبر کی منصبی ذمہ داری تھی، بتایا گیا کہ اس کے ساتھیوں پر عذاب آتا ہے، ان کے ہاتھوں سے آتا ہے. اور یہاں تک بتا دیا گیا کہ پیغمبر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، یا تو ان کی زندگی میں عذاب آ جائے گا، اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک، یا تمہیں ہم موت دیں گے اور پھر تمہارے بعد یہ کام کر لیں گے. گویا یہ کام کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. خود سورۃ توبہ میں بتایا یا تو تمہارے ذریعے سے آئے گا یا پھر اللہ کے ذریعے سے آئے گا، ہاتھوں سے آئے گا یا آسمان سے آئے گا. تو یہ سب کچھ خدائی فیصلے ہیں. تو خدائی فیصلوں پر عمل درآمد کا حق اور استحقاق اگر ہمارے پاس ہے تو پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس وہ حق اور استحقاق بھی ہے جو پیغمبر کے پاس تھا.